بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیوں کے اس دلچسپ سفر میں دوستوں آپ کو خوش آمدید۔ اس دلچسپ سفر میں اگر آپ میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ آج کی کہانی ہے پری کے بھائی کے پارٹ 2 کی۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ شہزادہ اکبر نے بے خیالی میں اپنا گھوڑا باہر ہی باندھ دیا تھا۔ شہر کا کوتوال بھی دوسرے سپاہیوں کی طرح بادشاہ کے حکم پر اصغر کو گرفتار کرنے کے لیے شکاری کتے کی طرح اس کی بو سونگھتا پھر رہا تھا۔ اس نے جو ایک ویران اور سنسان جگہ پر ایک کھنڈر نما مکان کے قریب ایک گھوڑا بندھا دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر خاموشی سے اس مکان کی طرف بڑھا۔ اندر اصغر زری پری اور شہزادے کو اپنی آپ بیتی سنانے میں مصروف تھا۔ اصغر کو دیکھ کر تو کوتوالوں کی بانچیں کھل گئی تھیں۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور بہت سارے سپاہیوں کو لے آیا اور اب اس نے اصغر کو دھمکی دی تھی کہ وہ خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے ورنہ اس کی تکہ بوٹی کر دی جائے گی۔ شہزادہ اکبر اور اصغر دونوں ہی کوتوال کی اس اچانک آمد پر حیرت آمیز پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے، مگر زری پری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ شہر کے کوتوال نے 2 سپاہیوں کی طرف ایک رسی پھینکی اور بڑی نخوت سے بولا، ملکہ عالیہ کے قاتل کی مشقیں کس دو۔ یہ سمجھتا تھا کہ قید خانے سے بھاگ کر بچ جائے گا، مگر مجھ جیسے کوتوال کی گرفت سے بچ کر نکل جانا کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے۔ دونوں سپاہیوں نے رسی تھامی اور اصغر کی طرف بڑھنے لگے۔ اصغر بے بسی سے شہزادہ اکبر کو دیکھ رہا تھا، جو خود بھی بہت رنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ دونوں سپاہی ابھی ان کے قریب پہنچے ہی تھے کہ زری پری نے جادو کے قالین کو چپکے سے بلند ہونے کا حکم دیا۔ وہ تینوں قالین پر بیٹھے تھے۔ قالین فضا میں بلند ہوا اور خاصی بلندی پر جا کر ٹھہر گیا۔ تمام سپاہی ہکا بکا رہ گئے۔ وہ 2 سپاہی جو اصغر کو باندھنے کے لیے آئے تھے اس منظر سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے پہلے تو چیخ ماری، پھر اچھل کر پیچھے ہٹے اور دھڑام سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ اصغر اور شہزادہ اکبر بھی کچھ کم حیران نہیں تھے، مگر وہ جان گئے تھے کہ یہ زری پری کا جادوئی قالین ہے۔ اصغر نے ایک اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے کہا، سپاہیوں کی آمد اس قدر اچانک تھی کہ میں سوائے دم بخود ہو جانے کے کچھ بھی نہ کر سکا۔ زری بہن، اگر تم مدد نہ کرتی تو میں بری طرح پھنس جاتا۔ زری پری بھائی کی تعریف کرنے پر شرما گئی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ شہزادہ اکبر نے نیچے جھانکتے ہوئے کہا، بیچارے سپاہی کس قدر بے بسی اور حسرت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اصغر اور زری پری بھی نیچے دیکھنے لگے۔ کوتوال نے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو چیخ کر بولا، میں سمجھ گیا ہوں یہ پری تمہاری مدد کو آئی ہے۔ اگر تم مجھے بھی اس جادوئی قالین پر بٹھا کر آسمان کی سیر کرا دو تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اور زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ اصغر نے بھی چلا کر جواب دیا، ہم تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ بے وقوف آدمی، زمین پر رہ کر آسمان کی سیر کی خواب دیکھتے ہو، گر پڑے تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ اس کی بات پر شہزادہ اکبر اور زری پری دونوں ہنس پڑے۔ پھر زری نے کہا، اصغر بھائی، میں چاہتی ہوں کہ ملکہ عالیہ کے قتل کا الزام آپ کے سر سے جلد ہی اتر جائے۔ میں نے آپ کو قسمت کی مہربانی سے پا تو لیا ہے، مگر یہ کیسی مشکل ہے کہ ہم دونوں اطمینان سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی تو ہم اس قالین پر ٹنگے نہیں رہ سکتے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم بادشاہ سلامت سے ملیں اور انہیں تمام کہانی سے آگاہ کر دیں۔ پھر وہی مرغی کی ایک ٹانگ، اصغر برا سا منہ بنا کر بولا، ارے بادشاہ سلامت کبھی بھی میری یا تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، بادشاہ سلامت کو یقین دلانا میرا کام ہے۔ زری پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد اس نے منہ نیچے کر کے کوتوال سے کہا، میاں کوتوال، میں اصغر کی بہن زری پری ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اصغر بھائی ملکہ عالیہ کے قاتل نہیں ہیں۔ یہ بات اس کی بہن نہیں کہے گی تو اور کون کہے گا؟ کوتوال نے دانت پیس کر کہا، تم نے میرے کام میں مداخلت کر کے اپنی موت کو دعوت دی ہے۔
اگر میں نے تمہیں عبرتناک سزا نہ دی تو میرا نام بدل دینا۔ زری پری اس کی بات سن کر اڑ کر زمین پر آ گئی اور کوتوال سے بولی، اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے ہاتھ لگا کر دکھاؤ، مان جاؤں گی تمہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ میں موجود جادو کی چھڑی کو ان لوگوں کی طرف کر کے ہلایا۔ چھڑی میں سے روشنی سی نکلی اور کوتوال سمیت تمام سپاہی کمر تک پتھر کے ہو گئے۔ کوتوال کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کی ساری اکڑفوں رخصت ہو گئی تھی اور وہ رونی سونت بنا کر بولا، ہم تو پہلے ہی مٹی کے بنے ہوئے تھے، اب تم نے ہمیں پتھر کا بنا دیا ہے، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ بادشاہ سلامت سمیت تمام لوگوں کی یہ غلط فہمی ختم ہو جائے کہ میرے بھائی نے ملکہ کو زہر دیا ہے۔ زری پری بولی، کیا تم یہ غلط فہمی ہمیں پتھر کا بنا کر دور کرنا چاہتی ہو؟ کوتوال نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، میں تم سب کو ابھی ٹھیک کر دوں گی، مگر اس سے پہلے تمہیں میرا ایک پیغام سن لو جو کہ تمہیں بادشاہ تک پہنچانا ہے۔ اپنے بادشاہ سے کہنا کہ میں ایک انصاف پسند پری ہوں اور یہ جانتی ہوں کہ ملکہ کو زہر میرے بھائی نے نہیں دیا ہے، وہ بالکل بے گناہ ہے، اصلی قاتل وزیر ہے اور سزا اس کو ملنی چاہیے، مگر اس کا ٹھوس ثبوت بھی تو ہونا چاہیے، کوتوال نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ ثبوت بھی میں دوں گی، مگر پہلے تم اپنے سپاہیوں کو یہاں سے چلتا کر دو۔ یہ کہہ کر زری پری نے دوبارہ اپنی جادو کی چھڑی کو حرکت دی۔ تمام سپاہی دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گئے اور پھر کوتوال کا اشارہ پاتے ہی وہاں سے 9-2-11 ہو گئے۔ زری پری نے اسے اپنی انگلی سے اتار کر ایک چمکدار رنگوں والی انگوٹھی دی اور کہا، یہ انگوٹھی سچ اور جھوٹ کا پتہ چلاتی ہے۔ اگر اس انگوٹھی کو وزیر کے جسم سے رگڑا جائے تو اگر وہ سچا ہے تو اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ میرے بھائی کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا چہرہ خرگوش کے چہرے میں تبدیل ہو جائے گا۔ تم یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو، میرے خیال میں یہ ثبوت کافی ہوگا۔ کوتوال نے زری پری سے وہ انگوٹھی لے لی اور پھر اس سے جانے کی اجازت چاہی۔ جب زری کوتوال کو رخصت کر کے واپس قالین پر آئی تو اصغر نے اس سے پوچھا کہ وہ کوتوال سے کیا باتیں کر رہی تھی۔ زری پری نے مختصراً اسے سب کچھ بتا دیا۔ ان دونوں کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ زری پری نہ جانے کیا کرنا چاہتی ہے۔ زری پری نے قالین کو محل کی طرف جانے کا حکم دیا اور خاموش ہو کر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ بادشاہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ تینوں اس کی خوابگاہ میں کھڑے تھے۔ انہیں محل میں آئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ قالین نے انہیں محل کی چھت پر اتارا تھا اور وہ سیڑھیوں کی مدد سے نیچے آئے تھے۔ پہرے داروں نے انہیں حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر شہزادہ اکبر چونکہ ان کے ساتھ تھا اس لیے وہ کچھ بولے نہیں تھے۔ زری پری نے شہزادہ اکبر کو اشارہ کیا کہ وہ بادشاہ کو اٹھا دے۔ شہزادہ اکبر بادشاہ کو اٹھانے لگا۔ اصغر ایک طرف مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد بادشاہ بیدار ہو گیا۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے ان تینوں کو دیکھا۔ اصغر پر نظر پڑتے ہی وہ جھٹکے سے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر لال پیلی آنکھیں کر کے دھاڑا، نمک حرام۔ زری پری تڑپ کر آگے بڑھی اور تلخی سے بولی، میرے بھائی کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، اس کے دکھ سن سن کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس سے ایسے لہجے میں گفتگو کریں۔ بادشاہ نے اپنی خشمگین نگاہیں زری پری کی طرف پھیری اور بولا، بھائی، تم اس کو بھائی کہہ رہی ہو؟ شاید تم پوری کہانی سے واقف نہیں ہو۔ ارے اس نے اس عورت کو زہر دیا ہے جس نے ماں بن کر اسے پالا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، میرا بھائی وزیر کی سازش کا شکار ہوا ہے، زری پری نے پرزور الفاظ میں کہا۔ آپ نے وزیر کی باتوں میں آ کر اصغر بھائی کی ایک نہ سنی اور انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا۔ میں چاہتی تو اصغر بھائی کو لے کر پرستان بھی جا سکتی تھی، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں بعد میں ایک قاتل کی حیثیت سے یاد کیا جائے۔ میں یہ ثابت کر کے رہوں گی کہ یہ تمام سازش وزیر کی ہے، پھر میں اور اصغر بھائی ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔
اگر آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ وزیر کے گھر چلنا پڑے گا۔ کہ تم نے کیا بے سروپا باتیں شروع کر دیں؟ بادشاہ منہ بگاڑ کر بولا۔ اس وقت وزیر کے گھر جانے سے کیا ہوگا؟ ابا حضور، آپ کبھی تو کسی کی بات مان لیا کریں، شہزادہ اکبر نے تیزی سے کہا۔ وزیر کے گھر جانے میں حرج ہی کیا ہے؟ وہاں جا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بادشاہ مجبوراً ان کے ساتھ وزیر کے گھر جانے پر رضامند ہو گیا۔ اتنی رات گئے وہ لوگ باہر جا رہے تھے، اس لیے پہرے داروں میں ہلچل سی مچ گئی۔ پھر ایک پری کی موجودگی انہیں مزید حیرت زدہ کر رہی تھی، مگر کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ وہ کچھ پوچھنے کی جرأت کرتا۔ زری پری کا خیال تھا کہ کوتوال بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے وزیر کے پاس جائے گا، کیونکہ اس نے کوتوال کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بھی ایک چالاک اور لالچی انسان ہے۔ اور یہ تھی بھی حقیقت۔ کوتوال پری سے مروب ہو گیا تھا۔ وہ ایک لالچی قسم کا انسان تھا، اس لیے یہ بات قرین قیاس تھی کہ وہ وزیر سے کچھ مال حاصل کرنے اور اس کی خوشنودی کی خاطر اسے تمام باتوں سے آگاہ کرے گا۔ زری پری ان کے درمیان ہونے والی گفتگو بادشاہ کو سنانا چاہتی تھی۔ اس نے راستے میں بادشاہ کو اصغر سے سنی ہوئی تمام کہانی تفصیل سے سنا دی۔ یہ کہانی سن کر بادشاہ کی آنکھیں سوچ میں ڈوب گئیں۔ پھر زری پری نے اسے بتایا کہ اس نے کوتوال کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ وزیر کے مکان پر پہنچ گئے۔ وہ چاروں اس کے باغ میں داخل ہوئے اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہاں پر ایک گھڑ سوار آیا۔ وہ کوتوال تھا۔ اس نے وزیر کو آواز دے کر باہر بلایا۔ وزیر اس کی دوسری آواز پر ہی باہر نکل آیا تھا۔ وہ کوتوال کو دیکھ کر بے صبری سے بولا، کیا اصغر گرفتار ہو گیا؟ کوتوال نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اصغر کو ایک پری مل گئی ہے۔ وہ پری جادو بھی جانتی ہے۔ اس نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو آدھا پتھر کا بھی بنا دیا تھا۔ اس کے پاس جادوئی قالین بھی ہے اور وہ خود کو اصغر کی بہن بتاتی ہے۔ جب سے اصغر قید خانے سے بھاگا ہے مجھے پل بھر کو بھی سکون نہیں ملا ہے، کیونکہ میں نے ہی اس کا راز افشا کیا تھا کہ اس نے ہی ملکہ کو زہر دیا ہے۔ اب مجھے خدشہ ہے کہ وہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے ہی نہ آ جائے۔ وہ پری اسے کہاں لے گئی ہے؟ وزیر نے پوچھا۔ کوتوال نے جواب دیا، یہ تو میں بھی نہیں جانتا، مگر اس کو اس بارے میں پورا یقین تھا کہ اصغر نے ملکہ عالیہ کو قتل نہیں کیا ہے۔ وہ اس کا ذمہ دار تمہیں ٹھہراتی ہے۔ اس نے میرے ہاتھ ایک پیغام بادشاہ سلامت کے لیے بھجوایا ہے اور ایک انگوٹھی دی ہے۔ وہ انگوٹھی جادو کی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ ملکہ عالیہ کو تم نے ہی زہر دیا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ بھلا ملکہ سے میری کیا دشمنی تھی جو میں انہیں زہر دیتا؟ وزیر بھڑک کر بولا، یہ چیز دیکھنے کے لیے اس نے میرے ہاتھ بادشاہ سلامت کے لیے ایک انگوٹھی بھی بھیجی ہے۔ اگر یہ انگوٹھی تمہارے جسم سے چھو دی جائے تو تمہارا چہرہ خرگوش کے چہرے میں تبدیل ہو جائے گا، صرف اس صورت میں کہ اگر تم نے جھوٹ بول کر اصغر کو پھنسانے کی کوشش کی ہو، اور اگر تم سچے ہو تو پھر تمہیں کچھ نہ ہوگا۔ میں تمہارے پاس اس لیے چلا آیا تھا کہ اگر تم واقعی جھوٹ بول کر اصغر کو پھنسا رہے ہو تو مجھ سے سودا کر لو۔ میں بادشاہ کو ہرگز نہیں بتاؤں گا کہ پری نے مجھ سے کیا کہا تھا، اور اگر اصغر واقعی ملکہ کا قاتل ہے تو پھر تمہیں ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر بھی یہ ضرور ہے کہ غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ بولو، کیا تم اس جادو کی انگوٹھی کا سودا کرنے پر تیار ہو؟ وزیر کا چہرہ پسینے میں بھیگ گیا تھا۔ وہ لوگ حالانکہ باغ کے نزدیک کھڑے تھے جہاں پر ہر وقت ٹھنڈی ہوا کا گزر رہتا تھا۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر بادشاہ، شہزادہ اکبر، اصغر اور زری پری پھولوں کی کیاری میں دبکے ان دونوں کی گفتگو بڑے غور سے سن رہے تھے۔ آخر وزیر نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا، خدا اس پری کی بچی کو غارت کرے۔ ہاں کوتوال بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے ہی ملکہ کو زہر دیا تھا اور میں اصغر کو ابھی اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس قتل کا الزام اصغر کے سر منڈ دیا تھا۔ خدا کے لیے بادشاہ کو پری کی انگوٹھی کے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ میں تمہیں اس کے لیے بڑی سے بڑی قیمت دینے پر تیار ہوں۔ اس کی بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ بادشاہ پودوں کی آڑ سے نکل کر گرجا،
نمک حرام وزیر، اب ہمیں تیری حقیقت معلوم ہو گئی ہے، تو ہی ہماری ملکہ کا قاتل ہے، اب ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے تلوار نکالی اور وزیر کی گردن اڑا دی۔ کوتوال اس قدر خوفزدہ ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔ شہزادہ اکبر، اصغر اور زری پری پودوں سے نکل آئے تھے۔ زری پری نے کہا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اصغر بھائی کے سر سے قتل کا الزام اتر گیا۔ بادشاہ نے اصغر کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، اصغر بیٹا، ہم تم سے بہت شرمندہ ہیں، امید ہے کہ تم ہمیں معاف کر دو گے۔ اصغر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ پھر وہ لوگ محل واپس چلے آئے۔ اگلے دن تمام رعایا کو پتہ چل گیا کہ ملکہ کا قاتل کون تھا۔ زری پری کی ذہانت کے چرچے گھر گھر ہو رہے تھے، جس نے اپنے بھائی کو ایک جھوٹے الزام سے بچا لیا تھا۔ زری پری کی ذہانت کے چرچے گھر گھر ہو رہے تھے، جس نے اپنے بھائی کو ایک جھوٹے الزام سے بچا لیا تھا۔ بادشاہ بھی زری پری کی عقل مندی سے بہت خوش تھا۔ چند روز وہاں رہنے کے بعد زری پری اپنے بھائی اصغر کو لے کر پرستان چلی گئی۔ وہاں پر اصغر نے نارنگیوں اور سیبوں کا ایک باغ خرید لیا اور پھلوں کی تجارت کرنے لگا۔ ایک روز وہ اپنے باغ میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ زری پری نے اسے اطلاع دی کہ بادشاہ اس سے ملنے آیا ہے۔ اصغر نے بادشاہ کی بہت خاطر مدارات کی اور اسے 7 روز تک اپنا مہمان رکھا اور پرستان کی سیر کرائی۔ بادشاہ دراصل زری پری کا رشتہ اپنے بیٹے شہزادہ اکبر کے لیے مانگنے آیا تھا۔ اصغر نے بھی رضامندی ظاہر کر دی اور یوں چند روز کے بعد زری پری اور شہزادہ اکبر کی شادی ہو گئی۔